جو ہوتھی باغی ہیں یہ بھی استعمال کرتے ہیں اپنے دشمنوں کے اگینسٹ، خاص طور پہ سعودی عرب کے اگینسٹ۔ اس کے علاوہ ایران کا جو دوسرا ڈرون ہے اس کا نام ہے مہاجر، اس ڈرون کا نام ہے مہاجر۔ اس کی رینج اتنی زیادہ نہیں ہے، اس کی رینج صرف 200 کلومیٹر ہے، اور یہ جو ہوتا ہے ڈرون یہ بیسیکلی سرویلنس کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ ڈرون نے سرویلنس کرنی ہے ایک جگہ کی، تصویریں لینی ہے، امیجری لینی ہے، انٹیلیجنس انفارمیشن لینی ہے کہ اس جگہ پہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر اس پہ حملہ کرنا ہے۔ تو یہ ڈرونز جو ہوتے ہیں یہ بہت اچھے ہوتے ہیں، کیپیبل ہوتے ہیں، لیکن ان کا بیسک کام جو ہوتا ہے وہ اٹیک کرنا بھی ہوتا ہے، لیکن اس سے زیادہ سرویلنس کرنا ہوتا ہے، انفارمیشن لینا ہوتا ہے۔ پھر وہ انفارمیشن جو ہے وہ ایران کی گورنمنٹ کو وہ جاتی ہے، ایران کی فوج کو یا عسکری ادارے وہ اس انفارمیشن کو کلیکٹ کرتے ہیں، پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وہ اپنے جو اٹیکس کرنے ہوتے ہیں ان کو پھر وہ اٹیکس کرتے ہیں۔ تیسرا جو سب سے عام ہے وہ بیسکلی جو ہے وہ فوتروس ہے، فوتروس جو ہے وہ یہ لانگ رینج اسٹریٹجک جو ہے وہ ڈرون ہے، لیکن اور اس کو بھی ایران استعمال کرتا ہے۔ لیکن ایک اور آپ کو بات بتاؤں گا میں، ایران جو ہے وہ زیادہ تر 2 ڈرونز استعمال کرتا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ تو شہید ڈرون ہے ایران کا، جو لگ کے تباہ ہو جاتا ہے اور اپنے دشمن کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ دوسرا مہاجر جو شارٹ رینج ڈرون ہے، 200 کلومیٹر کی رینج ہے اس کی، لیکن یہ انٹیلیجنس جو ہے وہ گیدر کرتا ہے اپنے آس پاس اور پھر جو ہے وہ حملہ کرتا ہے۔ اچھا، ایران ہیز ایکسپورٹڈ ڈرونز ٹو پراکسیز، حزب اللہ، ہوتھیز، عراقی ملیشیاز ایکسٹینڈنگ اٹس اسٹرائک ریچ انڈائریکٹلی۔ اچھا، ابھی آپ نے ایک چیز دیکھی ہوگی بڑی امپورٹنٹ، کہ جو حزب اللہ ہے حال ہی میں اس نے اسرائیل پہ کئی حملے کیے ڈرونز کے ساتھ بھی اور ویسے بھی۔ تو جو ڈرونز حزب اللہ کو ملتے ہیں وہ بیسیکلی ایران حزب اللہ کو وہ ڈرونز دیتا ہے، وہ غالباً ایران جو ہے وہ ان کو زیادہ تر جو ہے وہ شہید ڈرونز دیتا ہے تاکہ وہ حملے کریں اسرائیل کے اندر۔ تو انڈائریکٹلی جو ہے وہ ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو یہ ڈرونز دیتا ہے، جس سے جو حزب اللہ کی کیپیبلٹی ہے اٹیک کرنے کی اسرائیل پہ وہ بڑھتی ہے اور اپنے دشمنوں کو حملہ کرنے پہ وہ کیپیبلٹی بڑھتی ہے۔ دوسری چیز ایران یہ کرتا ہے، ایران جو ہے وہ اپنی جو باقی ملیشیاز ہیں جو ہوتھی ریبلز ہیں ان کو وہ یہ ڈرونز دیتا ہے تاکہ ہوتھی ریبلز جو ہے ماضی میں انہوں نے سعودی عرب کی جو ارامکو سائٹس ہیں ان پہ حملے کیے، جو سعودی عرب کی جو آئل فیسلٹیز ہیں ان پہ حملے کیے، جس سے ہوا یہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے کہ جو سعودی عرب ہے اس کو ایک طرح سے پریشر آیا، پھر سعودی عرب نے بعد میں آ کے معاملات بہتر کر لیے۔ ابھی ہوتھی ریبلز کے اور سعودی عرب کے معاملات بہت اچھے ہیں، امریکہ کے معاملات بھی اب بہتر ہوئے ہیں یمنی جو ہوتھیز ہیں ان سے، بیکاز میں نے آپ کو بتایا نا کہ اپنی پچھلی ویڈیو میں جو میں نے صبح بنائی تھی کہ سعودی عرب چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات بہتر کرے سب لوگوں کے ساتھ، سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے معاملات انگیجمنٹ کے طور پہ بہتر کرے، سعودی عرب یہ چاہتا ہے کہ وہ اب کسی بھی ملک کے ساتھ جنگ نہ کرے، وہ نارملائزیشن کرے، کیونکہ وہ اکنامکلی اپنے آپ کو طاقتور کرنا چاہتا ہے اور ریجن میں وہ لیڈرشپ میں آنا چاہتا ہے۔ دیٹس دا مین ریزن وائی سعودی عربیہ جو ہے وہ انگیج کر رہا ہے اپنے جتنے بھی اینیمیز کے ساتھ کہہ لیں یا رائول کے ساتھ کہہ لیں۔ یہی وجہ کہ 2023 میں سعودی عرب نے جو ہے وہ معاملات اپنے بہتر کیے ایران کے ساتھ، اور ایران کے ساتھ ایک طرح سے نئی طرح کی انگیجمنٹ کی، جس سے دونوں ممالک کے درمیان جو ایک طرح کی جو ڈس انگیجمنٹ تھی وہ سائڈ پہ ہوئی اور دونوں ممالک کے درمیان معاملات اور زیادہ بہتر ہوئے۔ آگے جو ہے یہ بڑے ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ جو اس ٹائم جو ہے وہ جو ایران کی پراکسیز ہے ان کے پاس کون کون سے ویپنس ہیں، کیونکہ دیکھیے ایران اکیلا نہیں ہے ریجن میں، ایران بے شک کمزور ہوا ہے جب سے شام میں ایران کی حکومت، ایران کا جو ایک الائے ہے بشار الاسد پچھلے سال دسمبر میں وہ فلیٹ کیے ہیں، رشیا میں وہ جا چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود ایران کمزور ہوا ہے، لیکن اسٹل ایران کی پراکسیز ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں ایران کی پراکسیز آج بھی سیریا میں کہیں نہ کہیں کام کر رہی ہیں، پھر ایران کی پراکسی جو ہے وہ حزب اللہ ہے جو اس وقت جو ہے وہ لبنان میں ہے، پھر اس کے علاوہ ایران کی پراکسی جو ہے وہ یمن میں ہے، جو ہوتھیز جو ہے بیسیکلی ایران کی پراکسیز ہیں، ایران کے مفادات کا وہ ریجن میں خیال رکھتے ہیں، پھر ایران خود ہے، اور پھر عراق میں بھی کچھ ملیشیاز ہیں جو ایران کی جو ہے وہ پراکسیز کا جو ہے وہ ایران کے جو مفادات ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں۔ تو جو ایران کی پراکسیز ہیں ان کی جو میزائل کیپیبلٹیز ہیں ہم اس پہ نظر رکھیں گے ان کے پاس کون کون سی کیپیبلٹیز ہیں۔ اچھا، جو حزب اللہ ہے جو لبنان میں، زیادہ تر حزب اللہ لبنان میں بیٹھا ہوا ہے، شام میں بھی حزب اللہ کے کچھ فیکٹرز ہیں، لیکن زیادہ تر جو حزب اللہ ہے وہ اس ٹائم جو بیٹھا ہوا ہے وہ لبنان میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو حزب اللہ کے پاس تقریباً 1,00,000 سے زیادہ راکٹس ہیں جو اس نے راکٹ جو ہیں جن کا نشانہ اسرائیل کی جانب ہے، 1,000 سے زیادہ راکٹس ہیں۔ اب وہ راکٹس حزب اللہ کے پاس آئے کہاں سے، یہ بات جاننا سمجھنا بڑا ضروری ہے۔ دیکھیے حزب اللہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ وہ اتنے سارے راکٹس بلک میں خود بنائے، ظاہری بات ہے حزب اللہ کو فائنینشلی یا ملیٹریلی ایک ہی ملک سپورٹ کر سکتا ہے یا کر رہا ہے، وہ ہے ایران۔ تو ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو ملیٹریلی سپورٹ کرتا ہے، ایران جو ہے وہ حزب اللہ کو طاقت پرووائڈ کرتا ہے، جس سے حزب اللہ سروائیو بھی کر رہا ہے پورے لبنان میں۔